چلے دیکھتے ہیں یہ کیا ہوتا ہے کہ اگر یہ ہمارے سیاستدان جو ہے وہ نہ تکیہ کریں اسٹیبلشمنٹ پہ، یہ نہ وہاں جا کے مدد مانگیں، تو میرا خیال ہے ان کی بھی عزت رہے اور عوام کے ووٹ کی بھی عزت کریں، کیونکہ یہ اپنی اسٹرگل پہ یقین نہیں کرتے، یہ سمجھتے ہیں ہمیں شارٹ کٹ جو ہے وہ مل جائے، تو جس کا نقصان ظاہری بات ہے ان کو تو نہیں ہوتا، یہ تو ساری ایلیٹ ہے، یہ دیکھیں آپ 15-20 لوگ پیپلز پارٹی کے پکڑ لیں، 20 لوگ نون لیگ کے، 20 لوگ پی ٹی آئی، 10 لوگ جماعت اسلامی، 10 لوگ جے یو آئی ایف کے، یہ ایلیٹ لوگ ہیں، ان کا کیا فرق پڑتا ہے یار، یہ تو کاؤنٹیبلز ہیں، یہ تو موٹے موٹے 200 لوگ ہیں پاکستان میں جو سارا نظام چلا رہا ہے، عوام تو نیچے بیٹھی ہے، جن کو جو یہ انسرٹینٹی کا نقصان ہوگا، جب پیٹرول کی قیمت بڑھے گی، جب ماحول خراب ہوگا، تو اس کو پتہ چلے گا ملک میں کانسیکوینسز کیا ہوتے ہیں پولیٹیکل انسٹیبلٹی کے، ان کو کیا پتا ہو، یہ تو ان کے تو زیادہ تر کے بزنس بائر ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا یہ چیزیں۔ ایک دو آخری سوال آپ سے آرزو صاحبہ کرنا ہے کہ یہ اگر عمران خان صاحب، میں ویسے نہیں چاہتا کہ عمران خان صاحب کو نکالا جائے، ہاں ڈیموکریٹکلی نکالا جائے، جو کانسٹیٹیوشنلی نکالا جائے ویسے نہیں نکالا جائے، کوئی اس طرح نہیں چیز ہونی چاہیے، اگر یہ ڈیموکریٹک نو کانفیڈنس موشن جو ہے پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں موجود ہے، وہ ان کے اپوزیشن کا حق ہے، وہ کریں۔ آپ کیا سمجھتی ہیں یہ جو عمران خان صاحب کے 3.5 سال ہیں، یہ فیلئر تھے، یہ بہت برا ایکسپیرینس ہوا ہے پاکستان کا، تھرڈ فورس کو نہیں لانا چاہیے، یا کیا آپ سمجھتی ہیں کہ تھرڈ فورس کو with the better ideas آنا چاہیے؟ آپ how would you consider عمران خان 3.5 years کہ یہ کس طرح یہ نقصان ہوا یا کہ یہ اس کو بچایا جا سکتا تھا، آپ اس کو کیسے ریٹ کرتی ہیں؟ سب سے پہلے تو چیمہ صاحب میں سمجھتی ہوں کہ عمران خان کو 5 سال مکمل کرنے دینا چاہیے، اس لیے کہ وہ اچھا کر رہے ہیں یا برا کر رہے ہیں، لیکن ان کو 5 سال پورے کرنے دینے چاہیے، نہ صرف عمران خان کو بلکہ ہر گورنمنٹ کو۔ یہ ہمارے یہاں بڑا غلط ہوتا ہے کہ ہم ہر ایک کو کبھی 3 سال میں، کبھی 4 سال میں، کبھی 3.5 سال میں نکال دیتے ہیں۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ ایڈوانٹیج لے جاتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں ہم تو پتہ نہیں کیا کرنے والے تھے، ہماری تو گورنمنٹ گرا دی گئی۔ تو عمران خان کو پورے 5 سال کرنے دینا چاہیے اور آخری تک دیکھیں کہ کیا کرتے ہیں اور کیا کرنے کی ان میں صلاحیت ہے، لیکن ان کا جو 5 سال ابھی تک کا جو ٹائم ہے 3-3.5 سال، وہ ایک طرح کا فیلئر ہے، جیسے میں نے کہا کہ اکانومی وائز فیلئر ہے، اتنا زیادہ کبھی ہم نے سنا نہیں کہ کوئی چاول مانگنے سعودی عرب چلا گیا ہو یا کوئی آٹا مانگنے رشیا چلا گیا ہو، تو اس طرح کی باتیں انہوں نے کی، بہت زیادہ انہوں نے لونز اٹھائے جو پچھلی گورنمنٹ نے اٹھائے تھے، اس سے بھی زیادہ لونز جو ہے وہ عمران خان کی گورنمنٹ نے اٹھائے، ساتھ انہوں نے جیسے کہتے ہیں نا کہ ملک کے اوپر کوئی توجہ نہیں دی، ان کو چاہیے تھا کہ جو ہو گیا سو ہو گیا، اسٹیبلشمنٹ نے ہٹا دیا پچھلی گورنمنٹ کو، اب وہ جانے اور آگے جو بھی کارروائی ہوتی ہے جو ادارے ہیں وہ جانے کہ جی یہ کرپشن کیسز چل رہے ہیں یا کیا، ان کا کام یہ تھا کہ یہ گورنمنٹ میں آئے ہیں تو یہ گورنمنٹ چلائیں گے، اپنی اکانومی کو سٹیبل کریں، اکانومی کے لیے یہ کوشش کریں کہ پاکستان میں بھی کوئی امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس ہو، پاکستان میں بھی کوئی ایسی پروڈکٹس ہو جسے دوسروں کو ضرورت ہو، کوئی کمپنیز یہاں پہ آئیں، اس طرح کی چیزوں کے اوپر اکانومی پہ یہ کام کرتے، انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ یہ صرف اور صرف ابھی تک اگر آپ آج کی بھی کوئی بات دیکھ لیں عمران خان کی، آج کا بھی ایونٹ اگر دیکھ لیں ویمن ڈے والا، آپ کو لگے گا کنٹینر پہ کھڑے ہوئے اور وہی ساری باتیں چل رہی ہیں۔ جب آپ اس میں سے ہی نہیں نکلیں گے تو آپ وہ کام کیسے کریں گے جس کے لیے آپ آئے ہیں، جس کا آپ نے دعویٰ کیا ہے، کیونکہ آپ تو پچھلے والوں کو ہی کوسنے میں لگے ہوئے۔ تو عمران خان کو تو میں سمجھتی ہوں کہ کوئی زیرو سے بھی نیچے کوئی نمبر ہے تو وہ ملے گا گورنمنٹ چلانے پہ، اور یہ ان کا بہت بڑا فیلئر ہے، اور انفارچونیٹلی اس میں ہم صرف عمران خان کا نام لے رہے ہیں لیکن ان کی ساری پارٹی ہی ایسی ہے، سارے ممبر، سارے منسٹرز ہی ایسے ہیں، جب ان کے یہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ چینج کرتے ہیں اپنے منسٹرز کو کہ جی پرفارمنس نہیں کر رہے تھے اس لیے ہم نے ان کی منسٹری چینج کر دی، تو بھائی منسٹری چینج کرنے سے کیا ہوگا، آپ ان کو کمپلیٹلی نکالیے اپنی کیبنٹ سے جو مطلب ڈیلیور نہیں کر پا رہے، لیکن عمران خان صاحب نے کیا کیا، ادھر سے اٹھایا ادھر بٹھا دیا، یہ منسٹری لے لی کوئی اور منسٹری دے دی، تو اس قسم کی چیزیں ان کی چلتی رہی، ساتھ ساتھ ان کے اپنے پرسنل ایشوز بھی چلتے رہے، ساتھ ساتھ یہ اپوزیشن کو بار بار کہتے رہے چھوڑوں گا نہیں، این آر او نہیں دوں گا، ان کا نام ہی این آر او پڑ گیا تھا ایک زمانے میں، اور یہ ابھی تک اسی طرح کی باتیں کر رہے ہیں، نان سیریس، ایک سٹنگ پرائم منسٹر اس قسم کی باتیں کرتا میں نے تو اور کسی کنٹری میں نہیں دیکھا۔ تو ظاہر ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو بہت نقصان کر گئی ہیں، اور
اس میں ان کے ایڈوائزرز بھی ایسے ایسے شہباز گل ٹائپ کے جو کس قسم کی باتیں کرتے ہیں, کس قسم کے اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں. تو یہ سب کچھ مل ملا کے جو ہے بہت ہی ایک کہنا چاہیے خوفناک شکل, اور آج بھی انہوں نے اپنے مرضی کے جو ان کی واہ واہ کرتے ہیں نا کہ واہ خان صاحب کیا بات ہے, تو آپ نے ملک کا بیڑا گرک کر دیا, بہت اچھا کیا. ملک کو تو پہلے ہی تباہ کر دینا چاہیے تھا, لیکن آپ نے اب کیا. تو اس قسم کے یوٹیوبرز کو بلا کے انہوں نے عمران خان صاحب نے ان کو بریفنگ دی ہے, ان کو ٹاسک دیا ہے, ہو سکتا ہے آپ کو بھی بلایا ہو, آپ امریکہ میں تو انہوں نے کہا کہ آپ آئیے اور جی گورنمنٹ کی تعریفیں کیجئے. یہ ٹاسک پرائم منسٹر بتا رہے ہیں یوٹیوبرز کو. مطلب کیا ان کا خیال ہے کہ ان کی جو نالائکیاں ہیں وہ ان کے پیڈ قسم کے یوٹیوبرز سے وہ سب کچھ صحیح ہو جائے گا, لوگ سنیں گے اور کہیں گے نہیں یہ صحیح کہہ رہے ہیں, اور ہمیں غلط نظر آ رہا ہے کہ ملک کہاں جا رہا ہے یا ملک کا کیا حال کر دیا ہے. تو یہ سب غلطیاں یہ کر رہے ہیں اور کرتے چلے جا رہے ہیں اور ماننے کو تیار نہیں ہے. تو آخری رزلٹ تو یہی ہونا تھا. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں, رزلٹ تو یہی ہونا تھا. اچھا عرض صاحب, آخری سوال بتائیے گا, یہ جو وومن مارچ چل رہا ہے پاکستان میں, خواتین روزانہ تو سڑکوں پہ نہیں آتی بیچاری, لیکن یہ جو آ رہی ہیں اس پہ بڑا پروٹیسٹ ہو رہا ہے. کبھی کہتے ہیں کہ مولوی کہتے ہیں ان کو نہ آنے دیا جائے, اور یہ اگر جو ابھی خواتین کے حوالے سے پروٹیسٹ ہوگا بھی 8 مارچ کے حوالے سے, تو یہ بلاول بھٹو زرداری اور یہ ساری سیاست کھا گئی میرا خیال ہے ان سے. تو خواتین کو باہر آنے کا کوئی فائدہ ہوتا ہے 8 مارچ کے حوالے سے, ان کو کوئی رائٹس مل رہے ہیں, یا کیا آپ سمجھتی ہیں کہ معاملات خراب ہیں ابھی؟ نہیں سر, میرے خیال سے کوئی رائٹس نہیں مل رہے ہیں, اور یہاں پہ بہت زیادہ کام کی ضرورت ہے. جس طرح سے اگر میں فیمیل جرنلسٹ سے سٹارٹ کروں تو فیمیل جرنلسٹ کو جس طرح کی ہیرسمنٹ فیس کرنی پڑتی ہے, چاہے وہ ان کو سوشل میڈیا پر ہو, چاہے وہ ان کے ایس ایم ایسز آتے ہوں, وہ ہے کسی کو پسند نہیں آتا کہ کوئی فیمیل ہم سے بہتر کیسے کام کر سکتی ہے, کوئی ہم سے آگے کیسے جا سکتی ہے. جس ملک میں پرائم منسٹر میاں والی کے ہیں, وہاں پر ایک آدمی جو ہے اپنی پہلی اولاد جو بیٹی ہوئی ہے 7 دن کی بچی کو 5 گولیاں مار دے, آپ کے خیال سے صرف اس لیے کہ یہ بیٹی کیوں ہو گئی, وہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ ویمن رائٹس پہ کوئی کچھ ہو سکتا ہے یا کوئی ویمن رائٹس ہوں گے؟ جس کنٹری کا پرائم منسٹر اپنی ہی بیٹی کو ایکسیپٹ نہ کرے, اور کبھی وہاں انہوں نے پیپرز تک میں مینشن نہیں کیا ہوا, جو سیتا وائٹ سے ان کی بیٹی ہے عمران خان کی, آپ کے خیال سے اس ملک میں آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ویمن رائٹ ہو سکتا ہے؟ اور جس طرح کی زبان استعمال کی جاتی ہے ایون جو ہماری اسمبلی کے اندر جو خواتین بیٹھی ہوئی ہیں ان کے لیے, تو پاکستان میں اس وقت یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اور وہ لانگ مارچ جو آپ کہہ رہے تھے, جو خواتین کا جو چلتا ہے مارچ یہاں پہ عورت مارچ کے نام سے, وہ بھی آج کور نہیں ہو پایا کیونکہ ظاہر ہے باقی ایکٹیویٹیز اتنی زیادہ تھی پولیٹیکل, اور اس وجہ سے اس کی اتنی زیادہ کوریج نہیں ہوئی. لیکن تب بھی ٹی ایل پی اور اس طرح کے لوگوں نے جو ہے پہلے ہی کہہ رکھا تھا کہ یہ مارچ ہم نہیں ہونے دیں گے. تھوڑا بہت ہوا ہے, اسلام آباد میں بھی ہوا ہے, لاہور میں بھی ہوا ہے, لیکن کوریج اس طرح سے نہیں ہو پائی جیسے ہونی چاہیے تھی. مگر اس طرح کے مارچ سے کیا ہوگا؟ کیا ہم مینٹالٹی چینج کر پائیں گے؟ نور مخدوم کیس آپ کے سامنے ہے, کس طرح سے اس کو مار ڈالا گیا اور کتنے دن وہ کیس چلتا رہا, اور اس کے بعد اب خیر اس کو سزا سنائی گئی ہے, لیکن تب بھی ابھی بھی وہ جو ہے ہائی کورٹ بھی جا سکتا ہے, سپریم کورٹ بھی جا سکتا ہے وہ آدمی. اور اسی طرح سے ہمارے سامنے قندیل بلوچ کا کیس ہے. قندیل بلوچ کے کیس میں بھی اس کے بھائی کو 3 سال کے بعد چھوڑ دیا گیا کہ ٹھیک ہے جی ماں باپ نے معاف کر دیا. تو یہ کون سے رائٹس ہم بات کرتے ہیں اور کہنے کو ہم بڑا کوئی ریاست مدینہ بنا رہے ہیں کہ پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں, لیکن نہ تو ہم اپنی خواتین کی عزت کرتے ہیں, نہ ہم ان کو پڑھائی میں آگے بڑھنے دیتے ہیں. ورنہ ہم نے ملالہ کو دیکھا ہے, ملالہ یوسفزئی کو جس طرح سے گولی ماری گئی. تو یہاں پہ تو یہ سب کچھ چل رہا ہے اور چلتا چلا جا رہا ہے, کوئی اس کو نہ روکنے کی بات کرتا ہے نہ کوشش کرتا ہے. تو یہاں پہ جو ہے اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی سیریس کام نہیں ہوتا ہوا مجھے تو نظر نہیں آ رہا. چلے لیٹ سی, دیکھتے ہیں اس میں حوالے سے کیا ہوتا ہے اور کیا چیزیں چلتی ہیں. بٹ تھینک یو ویری مچ آرزو صاحبہ فار یور ٹائم اینڈ فار یور ویلیبل انالیسس. تھینک یو سر.